آئیے حضرات، اب میں بسط احترام اس عظیم المرتبہ شخصیت کے حضور پہنچ رہا ہوں جس کا تعارف کروانے کے لیے میرے پاس یقیناً الفاظ نہیں ہیں، اس لیے کہ ایک شخص کو شخصیت تک کا سفر کرنے میں کتنی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے وہ شخصیت ہی جانتی ہے۔ ایک شخص جو ہوتا ہے جب شخصیت بنتا ہے، اپنی شناخت بناتا ہے تو کتنی منزلوں سے گزرتا ہے۔ آج ہمارے درمیان ہماری یہ خوش بختی ہے، آپ کی ہماری سب کی خوش بختی ہے کہ آج ایک ایسے عظیم شاعر، عظیم صحافی، عظیم قلمکار کی صدارت میں مشاعرہ ہو رہا ہے جن سے ملنے کے لیے لوگ جو ہے وقت لیتے ہیں۔ انقلاب جیسے اخبار میں انہوں نے صحافت کی اور سچی صحافت کی، ایسے پترکار کے طور پر انہوں نے کام کیا، انہوں نے قلم کو کبھی جو ہے بکنے نہیں دیا۔ آج یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ایک عظیم شخصیت کی صدارت میں آج کا یہ موج شاہی کا مشاعرہ منعقد ہوا ہے، وہ ہے محترم ندیم صدیقی صاحب۔ ندیم صدیقی صاحب کے تعلق سے اگر کہنے لگ جائیں تو وقت جو ہے منٹوں سے گھنٹوں میں تبدیل ہو سکتا ہے، اسی لیے میں اختصار سے کام لیتے ہوئے اتنا ہی کہوں گا کہ آج بے باک قلمکار، بہترین شاعر اور بہترین صحافی اور بہترین شخص جب یکجا ہوتا ہے تو وہ جو ہے ندیم صدیقی کے روپ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ پرزور انداز میں تالیوں کے ساتھ استقبال کریں۔ آج کی صدارتی خطبے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کلام سے اس دوسری نشست کا آغاز کریں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے یقیناً پہلی بار حاضر ہوا ہوں، لیکن ایک اطلاع دے رہا ہوں آپ کو کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں شاہ صاحب سے مل چکا ہوں، ان سے معانقہ کر چکا ہوں، اور ان کی سب سے اہم بات جو میں بتانے جا رہا ہوں یا کہنے جا رہا ہوں جو میرے دل میں موجود ہے کہ وہ جس طرح سے شعر سنتے تھے اور ان کے چہرے سے شعر کی جو کیفیات نور بن کے جھلکتی تھیں وہ میں بھول نہیں سکتا۔ آدمی ہونا بھی بڑی بات ہے، لیکن ابھی جیسے ہمارے برادر نے کہا کہ آدمی سے شخص بن جانا اور شخص سے شخصیت بن جانا یہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ آپ سب قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کو منظور عالم صاحب جیسے بزرگ نصیب ہوئے۔ یہ شبد ہیں دو، منظور اور عالم، یہ نام تو ان کے بزرگوں نے رکھا ہوگا، لیکن میں اس کو دو حصوں میں بانٹتا ہوں کہ وہ سارے عالم کے لیے منظور تھے۔ ایسا اعزاز کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے کل ہی معلوم ہوا کہ انہوں نے ہماری شاعری کا ایک بہت بڑا نام، ہماری مشرقی شاعری کا، مولانا روم، ان کو انہوں نے اس وقت مولانا روم آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے ساری دنیا میں پڑھے جا رہے ہیں، بے شک، لیکن مجھے یہ بات نہیں معلوم تھی جو مجھے کل ہمارے برادر فاروق صاحب نے بتائی کہ حضرت صاحب نے مولانا روم کو ہندی میں منتقل کیا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اور ہم سب کے لیے یہ اعزاز ہے۔ میں اس سے زیادہ کیا عرض کر سکتا ہوں کہ ان کی یاد کو آپ لوگ زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ سچ بات یہ ہے کہ یہ آپ کے زندہ ہونے کا مظاہرہ ہے، ثبوت ہے۔ میں ایک غزل کے چند شعر حاضر کرنا چاہتا ہوں، اور سچ بات تو یہ ہے کہ یہ پوری غزل جو ہے ایسے ہی بزرگوں سے منسوب ہے، ہر چند کے اب بزرگی جو ہے سمٹتی جا رہی ہے، ہم لوگ بوڑھے تو ہو رہے ہیں لیکن بزرگ نہیں ہو رہے ہیں۔ میں چند شعر پیش کر رہا ہوں۔
ایک لفظ ہے اردو والے جانتے ہیں، روایت، جسے پرمپرا کہتے ہیں آپ لوگ. جی جی سنیں، جو روایت کا منکر ہو آئے. جو روایت کا منکر ہو آئے، نقش ہائے بزرگاں مٹائے. واہ، ارے واہ 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 واہ. جو روایت کا منکر ہو آئے، نقش ہائے بزرگاں مٹائے. واہ واہ. اور ایک شعر سنیں کہ ایک اور شبد ہے احترام، جس کو ہندی والے سمان کہتے ہیں. سنیں، غم کی حرمت اسی میں چھپی ہے. غم کی حرمت اسی میں چھپی ہے، ایک آنسو بھی گرنے نہ پائے. غم کی حرمت اسی میں چھپی ہے، ایک آنسو بھی گرنے نہ پائے. اور یہ شعر سنیں کہ ان کے دل میں جگہ مل گئی ہے. واہ واہ واہ. ان کے دل میں جگہ مل گئی ہے، میری قیمت زمانہ لگائے. واہ 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 واہ. ان کے دل میں جگہ مل گئی ہے، میری قیمت زمانہ لگائے. اور میری قیمت زمانہ لگائے.